صحابہ جو تھے وہ سب دین پر تھے، حضور کے احکام تھے، چونکہ حضور موجود تھے کسی اور سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خالی پتہ نہیں کیوں رکھ دیتے ہو، مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی، سارے خالی ہیں پھر بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے کسی بزرگ سے جو تصوف کے ماہر ہوں ان سے معلوم کریں، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں تصوف کا جو باب ہے اس کو پڑھیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ 2 لفظوں میں سمجھا دیا جائے۔ داڑھی کا خط کرا سکتے ہیں، مونچھوں پر بلیڈ نہ پھیریں بلکہ تھوڑی تھوڑی باتیں رکھیں۔ مرد اپنی چھاتی کے بال کاٹ سکتا ہے، عورت اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ ریزر سے بلیڈ سے مقص صاف کر سکتی ہے۔ میں نے طلاق شدہ عورت سے شادی کی تھی لیکن ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، آپ نے گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا، لیکن بہرحال اب نکاح ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی۔ اگر تہجد ہوٹل میں پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال ہندوستان سے جتنے بھائی ہیں ان سب کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا عمرہ کر لیا، سر منڈوا لیا، دوسرے دن پھر عمرہ کیا تو سر دوبارہ حلق کرانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے امام صاحب کے ساتھ، لیکن زبان سے ظہر کی نماز نکل گئی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے آپ کی نماز۔ اگر ایک آدمی مدینے سے واپسی پہ آئے بیمار ہے تو اس کے لیے عمرہ نہ کرے۔ اگر آدمی نے احرام باندھ لیا میقات سے، پھر اگر بیت الخلاء جائے اور کپڑا اتار دے احرام کا، کوئی حرج نہیں، اتارنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر آپ کا عمرہ کو بندھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ کھولنے سے بھاگ جائے گا۔ عمرے کرنے کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عمرہ کیا کرو۔ جو آدمی اپنا خلفائے راشدین کی خلافت کا بھی انکاری ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر نہائیں غسل کر سکتے ہیں لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو، اور اگر احرام کی چادر ڈھیلی ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح کس کے باندھ لیں۔ بہرحال اگر آپ کو بیماری ہے بستر پہ پیشاب نکلنے کی تو اس کو چیک کیا کریں صبح اٹھ کے، اگر آثار نہیں ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ویسے علاج کروائیں آج کل حکیم وغیرہ ڈاکٹر سے۔ عورت نے احرام باندھنے سے پہلے حیض آ گیا، اب نیت کر لی ہے اگر اس نے تو ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اس کے دن پورے ہو جائیں تسلی کر لے پاک ہو گئی ہے تو غسل کر کے عمرہ کرے۔ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ نہیں، مجھے جو آپ نے لکھا ہے میں کیا کروں؟ کوئی پہلی بیوی کبھی مانتی ہے کسی کا کہنا؟ وہ تو کبھی نہیں مانے گی، باقی تمہاری ہمت پر ہے۔ جو بیوی سے ڈرے وہ بھی کبھی شادی کرے گا؟ خام کا مسئلے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بیوی سے پوچھنا چاہے یا مولوی مکی سے، وہ شادی کبھی نہیں کرے گا۔ ایک عورت نے 6 دن گزرنے کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھا، عمرہ کیا، صفا کے بعد بال کٹوائے تو اس کو کالا کالا دیکھ، کچھ نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت بڑے ابتلا میں ہیں، بڑے امتحان میں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے دوست کی بیوی فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کام کے سلسلے میں ریاض سے آئیں تو پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر نیا کرنسی کی قیمت زیادہ ہو تو ہم خرید سکتے ہیں۔ پیشاب کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 طواف ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، 3 طواف نہیں 3 چکر ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، واپس آ کے ابتدا سے شروع کرو۔ پرفتن دور کے اندر اپنی زبانیں بند رکھیں اور اعمال صالحہ کی کوشش کریں۔
کوئی جھنڈے ونڈے نہ لگائیں، بس اسلام کا جھنڈا لگائیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، وہ سادات سے بھی ہیں، لیکن وہ نہ نماز کے لیے کہتے ہیں نہ قرآن کے لیے۔ وہ کہتے ہیں پہلے بندوں کے حقوق پیدا کرو، تو اللہ کے حقوق چھوڑ دیں ہمیں، اللہ کے حقوق پہلے ہیں۔ اور عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ پتہ نہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے ہے شروع ہو گئی، تو باہر اگر نیت کر چکی ہے تو بیٹھی رہے، پاک ہو کے عمرہ کرے۔ بہرحال پاکستان میں علماء کو خط اللہ حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں جہاں بھی علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک جن نے دعا کے لیے لکھا ہے سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں آیا ہے لیکن تھکا ہوا تھا، نیند کا غلبہ تھا، سو گیا، صبح کو عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ لائف انشورنس ناجائز ہے۔ امریکہ سے بیروت آئے، احرام باندھا، نیت کر لی، امیر مسئلہ ہو گیا، احرام تینوں احرام اتروا دیا، 24 گھنٹے سلے کپڑے پہنے، پھر جدے سے احرام پہن لیا، ٹھیک ہے، لیکن دم ہے آپ پر، دم دے دیں، عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ جہاں حرم میں اگر آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو ان کا بھی 1 کا لاکھ ثواب ملے گا۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا کرنے کا ارادہ ہو تو غسل ضروری نہیں ہے۔ بہرحال والد والدہ کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میری شادی کو 35 سال ہو گئے لیکن جراثیم کی کمی کے باعث اولاد نہیں ہے، بس صبر کرو، اب کیا ہونی ہے۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یعنی وہ ایک گویا کہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں، اور گھر سے نہیں نکل سکتے، جمعہ ادا نہیں کر سکتے، جنازے پر نہیں جا سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جنہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کیے ہیں ان پر اپنی قدرت سے بدلہ لیں اور ان پر اپنی قدرت سے عذاب نازل فرمائیں۔ مدینے میں ہوٹل میں نہا کر 2 نفل پڑھے، چہرے کا پردہ کر کے گاڑی میں بیٹھ کر لبیک کہنا شروع کر دیا، لیکن زبان سے نیت کے بول نہیں بولے۔ جب لبیک کہہ رہی ہو یہی بول ہیں، اور کیا بول ہوتے ہیں۔ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں؟ جو آپ کے ہاں زیادہ ضرورت ہو۔ واجب الطواف عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ نکاح کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو جو اولاد کی جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ پڑھا کریں۔ اگر حالت احرام میں چہرے باوجود بچانے کے کپڑا لگتا رہے کوئی حرج نہیں ہوتا۔